دنیا ہے حقیقت میں کافر۔ قانون وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، وہ پیر ہو، وہ کوئی بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تعلیم دنیا، اصل تعلیم دنیا کا ہے یا آخرت کا، یہ طے کرنے والی بات ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بھئی اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی، نزل ابتدائی، بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں، کہاں کہاں پہ جنتیں ملیں گی، ظاہر جنت کو کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ پوری کائنات آخر کس نے بنائی ہے اللہ نے؟ کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا، لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے، اسی زمین پر، قصہ زمین برسر زمین، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے، یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے۔ آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں، مستقل رہنا پڑے گا تب تو اکتا جائے گا۔ کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا وہاں خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتا، سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھیے کہ یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے، انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی، ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے۔ بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گا، لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اب بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں چلنا نہیں چاہے گا۔ دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ذکر ہے، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر۔ ایک اور جگہ مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ وَأَقْلَامٌ، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان، قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتا، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا، وہاں اس کی نفی ہے اللہ کا بلند مقام، یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو۔ یہاں فرمایا قل انما انا بشر، اے نبی کہہ دیجیے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے تمہارا الہ ایک الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک، عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی، لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے 10 اوتار ہیں حضرت علی، 9 اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، 10ویں اوتار حضرت علی، یہی کچھ ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل